عالم اسلام اور وطن عزیز کے تمام تر مسلم بھائیوں کو دل کی پوری گہرائی سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، اس کے روزے رکھنے اور نوافل کے اہتمام کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور رمضان کے بخیر و عافیت نزول قرآن کے اس سالگرہ اور مہینے کے بخیر و عافیت گزر جانے پر شکرانے کے طور پر ہم عید منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عید کو حقیقی عید بنائے اور ہماری خوشیاں ہمارے لیے تحفظ اور ہماری ترقی کا سامان پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہم عید کے موقع سے اس وقت کورونا کی وبائی مرض کی وجہ سے عیدگاہ جانے سے محروم ہیں، چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گائیڈ لائنز بھی ہیں اور اکابرین امت کا یہ فیصلہ بھی ہے، اس کا احترام ہم سب پر کرنا واجب ہے۔ دل محسوس رہے ہوں گے آپ کہ عیدگاہ میں جا کر ہمیں دوسرے سے گلے نہیں مل رہے ہیں، لیکن خوشیاں منانے کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ عید کے اس خوشی میں ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں، غیر مسلم بھائیوں کا خیال رکھیں اور امت مسلمہ کا کوئی فرد عید کے دن محرومی سے دوچار نہ ہو، اس کا خیال رکھنا دراصل اصل عید یہی ہے۔ ہمیں عیدگاہ جانے سے روکا گیا ہے۔ محتاط اندازے میں جو مشورے ہیں ہمارے علماء کرام کے، اس انداز سے اپنے عید کی نماز ادا کریں۔ اور اس وقت میرے بھائیوں اور عزیزوں، اور کورونا نے بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے اور ان کے لیے بھی ہم خیال رکھیں اور اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ کورونا کی اس وبائی امراض سے جو پوری انسانیت آج پریشان ہے، اللہ ہم کو نجات عطا فرمائے۔ اس وقت جبکہ عید کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، امن و اطمینان کے ساتھ اپنی بستیوں میں، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں ہیں، اس وقت ہمارا ایک ایمانی رشتہ جو فلسطین کے لوگوں سے ہے، ان کے حالت دار نے ہمیں بڑا تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ یہ غاصب یہودی قوم جو کبھی جرمن میں ہٹلر کا نشانہ بنی اپنی شرارت کی وجہ سے، یورپ میں در بدری کی ٹھوکر کھاتی رہی، سودی نظام جن کا کاروبار رہا اور معیشت کو تباہ و برباد کرنے کی سازش رچی اور گویا کہ اپنے اکنامک نظام پر قبضہ کے ذریعے سے بہت ساری ممالک کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے اور آج بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے میں گویا سرنگوں ہو گئی ہیں۔ افسوس کہ اس ظالم قوت سے لڑنے کے لیے ہمارے صفوں میں اب تک اتحاد پیدا نہیں ہوا۔ رومن امپائر کے زمانے میں یہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے تھے، اپنی انہی بری خصلتوں اور انسان دشمنی فطرت کی بنیاد پر اور معیشت کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال کرنے کی بنیاد پر یہ مٹھی بھر جماعت نے جب یورپ کے لوگوں کو پریشان کیا تو یورپ کے لوگوں نے اپنی شہری آبادی سے اس کو باہر رہنے پر مجبور کر دیا اور گھیٹوں بنا کر ان کو رکھا گیا اور یہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد برٹش امپائر کی سازش کے تحت اور مسلم حکمرانوں کی نادانی کے تحت فلسطین کے علاقے میں ان کو قدم جمانے کا موقع ملا۔ سن 1897 میں ان کی تنظیم نے فلسطین کے علاقے کو ہولی لینڈ کا تصور پیش کیا اور سن 1948 آتے آتے انہوں نے اپنا غاصبانہ طور پر برٹش امپائر کے ذریعے سے قدم جمانے میں کامیابی حاصل کر لی اور اس وقت سے لے کر اب تک فلسطین کے لوگوں پر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ فلسطین کے ہمارے وہ ایمانی رشتے سے ہمارے بھائی، اس کے ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ فلسطین پر جو ظلم زیادتی ابھی حالیہ دنوں میں کی اس نے مسجد اقصی میں بھی ربر کی گولیاں چلائی گئیں، نماز کی حالت میں گیس کے گولے چھوڑے گئے اور تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں کو آج نشانہ بنایا گیا۔ اس میں معصوم بچے بھی تھے، حاملہ عورتیں بھی، بوڑھے بزرگوں کو بھی، حتیٰ کہ ہاسپٹل کو بھی انہوں نے نشانہ بنا لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین پر قدم جمانے کے بعد یہودی اسرائیل کے لوگوں نے فلسطین کے لوگوں کا انخلا وہاں سے باہر نکالنا شروع کر دیا ہے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے کورٹ کا بھی سہارا لیا ہے اور بنی بنی عمارتیں آبائی طور پر جو لوگ بسے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو خالی کرنے کی پوری سازش اپنی کامیاب کی اور کورٹ کے ذریعے سے ان کو انخلا کر رہے ہیں اور اسی کے تحت 2 مئی کو کورٹ کی تاریخ تھی اور اس میں لوگ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور یہودیوں نے نہ صرف اس پر ظلم کیا بلکہ یہودی پولیس نے بھی اس ظلم کا ساتھ دیا اور ہمارے 70 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور ایسے وقت میں عالم اسلام کی چپی اور خاموشی، انسانی قدروں کی پامالی کے خلاف بات کرنے والی تنظیمیں
کیوں چھپ بیٹھی ہیں؟ ایسے وقت میں ہمیں اٹھنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اور بالخصوص وطن عزیز بھارت کا فلسطینیوں کے ساتھ بڑا دوستانہ رشتہ رہا ہے، اور اپنا دیش جو کہا جاتا ہے کہ عدم تشدد مطلب اہنسا کا دیش رہا ہے، اور ہنسا کو دیکھا جا رہا ہے، ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کیا جا رہا ہے. میں بھارت کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کروں گا، بھارت کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا، اصحاب قلم سے گزارش کرتا ہوں، اس ظلم کے خلاف اٹھیے. ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور جہاں ظلم اور انصاف کی لڑائی ہو تو انصاف کا ساتھ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہر اچھے شریف انسان کا فریضہ ہے. اور جو لوگ ظالم کا ساتھ براہ راست نہ دے کر اس کے ظلم کو دیکھ کر چپ رہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ظالم کے ساتھ ہیں. آئیے اللہ رب العزت سے ہم دعائیں مانگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو حقیقی عید نصیب عطا فرمائے، اس کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے. کورونا کی اس وبائی مرض سے اللہ پورے عالم انسانیت کو، تمام تر انسانوں کو پناہ عطا فرمائے، اور فلسطین کے اس مظلوم بھائیوں کے حق میں ہم آواز بلند کریں کہ ظلم کا سلسلہ اس پر بند ہو. جو یونو ہو پورے طور پر اس معاملے کو سختی سے دیکھے. بین الاقوامی جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو اٹھ کھڑا ہونے کا یہ وقت ہے. اس فریضے کو ادا کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. اسی دعا کے ساتھ پھر ایک بار میں آپ سبوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کورونا کے اس وبائی مرض سے ہماری حفاظت فرمائے اور فلسطین کے بھائیوں کے حق میں انصافی حالات بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.